السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th۔ ہم لیسن نمبر 5 پرستان کی شہزادی پڑھ رہے تھے۔ آئیے اس کی ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں۔ یعنی جب وہ بکر گدھ موا جن جو ہے نا وہ پالکی لے کر سیدانی بھی کو لے گیا وہاں پر، تو بادشاہ کے دروازے پر اترے تو سیدانی بھی جب وہاں گئی تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی سکون سے رہو، اطمینان کرو، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا مرد ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یعنی آنکھیں کھولی تو واقعی پالکی کالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، یعنی اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اگر سوئی ہاتھ سے گر پڑے تو بندے کو نظر آ جائے۔ مزہ یہ تھا کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ فانوس جو روشنی کے حالے سے بڑے سے لٹکے ہوتے ہیں چھتوں سے، نہ لالٹین۔ چوبدار باری دار مرد ہیں، پہرے دار، ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آسمان پر عجب ضرب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی میوزک، موسیقی کی آوازیں۔ یہ تماشے دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تمہارے بادشاہ کے ہمیں نہیں، یعنی یہ رونق، یہ حسل بسل تو دنیاوی جو بادشاہ تھے ان کے یہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسے پریوں کا ذکر سنا، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں، خوبصورت نازک آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی ہماری، یعنی بڑا انتظار کروایا ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم، کب سے تمہارا انتظار کریں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق بر کپڑے، ہستی چہلیں کرتی، ہنسی مذاق کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھی، ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، یعنی باغ ایسا تھا کہ نہ ایسا کبھی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کبھی ایسے خوبصورت باغ کے بارے میں سنا۔ ہر درخت کا تنا چاندی کا تھا، سونے کی شاخیں، زمرد یعنی ایک پتھر ہے اس کے پتے تھے، پھلوں کی جگہ لال لٹک رہے تھے، ایک موتی یعنی یہ بھی ایک جیول ہے، جواہر ٹائپ، کہیں نیلم کہیں پکھراج، یہ قیمتی پتھروں کے نام ہیں۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سرائی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہک جاتا تھا، یعنی وہ جو پھولوں کی کلیاں تھیں وہ سرائی دار بڑی خوبصورت تراشی ہوئی تھیں اور خوشبو بہت زیادہ تھی۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے زرق برق معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک 12 دری میں پہنچی، ایک 12 دروازے والی جگہ پہ۔ 12 دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے مگر اس جیسا سماج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ سبز نیلی زرد اودھی سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگی کہ بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، یعنی شیشہ نما ایک پتھر ہوتا ہے بلور، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، یعنی اتنی صاف شفاف تھی، اتنی کرسٹل کلیئر تھی کہ آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اور ان پر حسین حسین پری ذات جگمگاتے لباس پہنے، بڑے ٹھسے سے، بڑے تمکنت سے بیٹھے تھے، بڑے فخر سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑی یاقوت کے تخت پر، اس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کو 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ یعنی انہوں نے لباس اور کپڑے اس تراش خراش کے اور اس خوبصورت طریقے کے پہنے ہوئے تھے کہ ایک پل میں، ایک لمحے میں کئی رنگ بدلتے تھے وہ۔ میں تو آگے بڑھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں، یہ پرستان کی سیر ہے، اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا۔ یعنی اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرایا اور بادشاہ بیگم مجھ سے کہا، سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے راستے میں تو بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعائیں دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ یعنی جن مجھے لینے کے لیے گیا تھا اور عجیب و غریب شکل کا تھا،
جس سے ایسے لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقت کھڑے ہو گئے، سرو کی طرح بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے احترام میں، کیونکہ سید تھیں۔ اور بادشاہ فرمانے لگی سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے یہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ سیدانی بھی کہنے لگی میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، وہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں نہیں؟ میں نے کہا سردار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسری سنسان جنگل، ویران جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی کہ میرے اوسان جاتے رہے، یعنی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی اماں بیگم بکر قدم ہوا بڑا شریر ہے، یعنی بکر اور گدھے کا دو مکسچر ایک اس کی شکل تھی۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھائی ہوگی، اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، خوف اٹھنے لگا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ، اور بلا بلا کر یعنی حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ میری شکلوں کے بارے میں پریشان ہے، کنفیوز ہے۔ وہ مسکرا کر بولیں سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی خوبصورتی شکلیں ہیں۔ یعنی انہوں نے تسلی دی کہ بھائی گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، فکر نہیں کرنی، اور ریلیکس ہو کے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہماری جو شکلیں ہیں نا بالکل اصلی ہیں اور ایسی ہی ہم خوبصورت ہیں، مرد بھی عورتیں بھی جیسے نظر آ رہے ہیں۔ میری لڑکی سہیل پری نے کہا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، خاطر جمع رکھو تمہارے سامنے کوئی جن دیو یا بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا، کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک بالش کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، کیونکہ انسان تھی نا، انسان تو سالن، روٹی، پلاؤ، زردہ، اس طرح کی چیزیں جو کچن میں بنتی وہ کھاتا ہے۔ وہ درخت تھے اور درخت پر پھلوں اور پھول تھے، تو وہ گھبرا گئیں، ہکا بک ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کو کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے وہ بھی اللہ ہمارے سچ مجھ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللہ نے خوبصورت نوجوان شہزادی نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہہ لگا اور کہنے کی زانی بھی جیسا سنا تھا آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، یعنی انسان بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، تمہیں ویسے ہی پایا، تو بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑ کر کھاؤ اور جس کا کھانے میں دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ اس سے آگے ہم کل انشاءاللہ اس کی ریڈنگ مزید آگے سٹارٹ کریں گے۔